بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سید فخر عباس زیدی. ہم ڈاکٹر ڈار کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر ڈار سے جاننا چاہیں گے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے اور یہ کتنی ضروری ہے اور کیا واقعی اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام نیورو زیدی. پلاسٹیسٹی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس سے کافی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اور جو برین ڈس آرڈرز ہیں ان کو بھی کور کیا جا سکتا ہے؟ تو سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. زیدی پہلا کویشچن یہی ہے آپ کا کہ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے بیسیکلی. جی جی دیکھیں نیورو پلاسٹیسٹی جیسے نام سے ظاہر ہے کہ نیورو مین برین، پلاسٹیسٹی مین کہ کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز ہے. جیسے فرض کریں یہ برین ہے تو اگر اس طرح آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پلاسٹک ہے. ٹھیک ہے، چینجیبل کوئی چیز ہے نا ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ چینجیبل ہے. اب اس کو میں فردر ایکسپلین اس طرح کر سکتا ہوں کہ دیکھیں نیورو پلاسٹیسٹی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کا کوئی بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے، نیا بیہیویئر، نئی عادتیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. اب وہ جو بیہیویئر بنا ہے وہ بنتا ایسے ہے، جیسے میں آپ کو نا ایک سادہ لفظوں میں مثال دوں کہ اگر آپ ایک بالکل صاف رستہ ہے اور اس کے اوپر اگر آپ ایک دفعہ چلیں گے نا تو ایک نشان سا پڑ جاتا ہے، ہلکا سا نشان پڑے گا، ہو سکتا ہے نظر بھی نہ آئے، غور سے دیکھیں تو نظر آئے گا. اسی طرح دوسری دفعہ اسی رستے سے دیکھیں تو پھر پتہ لگنے لگ جائے گا کہ یہ کوئی لائن لگی. اسپیشلی میں مثال دوں، اگر آپ دیہاتوں میں جائیں نا تو جہاں پہ رستے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ وہ سم ٹائم کوئی کھیت ہے تو اس میں کوئی رستہ نہیں ہے تو لوگ ایک دفعہ گزرتے ہیں وہاں سے تو ہلکا سا نشان پڑ جاتا ہے. گھاس در جاتی ہے. ہاں، وہ کیونکہ آپ دوبارہ چلتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ گھاس پک یعنی کہ اچھی طرح ٹریک سا بن جاتا ہے، جس کو شاید پک ڈنڈی بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایک راستہ سا بن جاتا ہے. اسی طرح دماغ بھی ایسے ہی ہے، ایک کھیت کی طرح ہے کہ اگر آپ کوئی ایک دفعہ کو کام کرتے ہیں نا تو اس کا ایک پاتھ وے بن جاتا ہے اور وہ کچا پاتھ وے ہوتا ہے. اگر اس کام کو آپ دوبارہ کرتے ہیں تو وہ اور پکا ہوتا جاتا ہے، جتنی دفعہ آپ زیادہ کریں گے وہ اتنا پکا ہوتا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو وہ کم ہوتا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک ہی جو بیہیویئر ہوتا ہے نا اس کی دو فارم ہوتی ہیں، وہی بیہیویئر اچھا بھی ہوتا ہے، وہی نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ اچھا بیہیویئر ڈیولپ کر رہے ہیں تو جو نیگیٹو اس کا آلٹرنیٹ پاتھ وے ہوتا ہے وہ بنتا ہی نہیں. یعنی کہ اگر آپ کانفیڈنٹ بن رہے ہیں، کانفیڈنس آپ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں لیک آف کانفیڈنس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو آلٹرنیٹ پاتھ ہے نا، پازیٹیو ٹریک ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، نیگیٹو ہو ہی نہیں رہا. اگر اسی طرح آپ کا نیگیٹو پاتھ وے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اور دوبارہ بھی ڈر لگ رہا ہے، پھر ڈر کا ٹریک اگر ڈیولپ ہوتا گیا تو آپ کا کانفیڈنس والا پاتھ وے نہیں بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے اس کے اندر چینجز جو آ رہی ہیں وہ چینجز آ سکتی ہیں، یعنی دماغ اس کے مطابق چینج ہو جاتا ہے. تو اس خوبی کو، دماغ کی اس خوبی کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. اسی خوبی کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، نہیں کہ بندہ بڑے جب بھی آپ اس سے ملتے ہیں بڑے خوش اخلاق سے ملتا ہے، اس کا مطلب اس کا ملنے کا بیہیویئر بہت اچھا ہے. اس کا مطلب اس کے برین کے اندر وہ چینجز آ چکی ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں ملے گا نا بڑا اچھا ملے گا، خوش ہو کے ملے گا. کوئی پریشانی بھی ہے پھر بھی وہ ریلیکس ہو کے ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ملنے کا پاتھ وے ہے وہ بڑا اچھا ڈیولپ ہوا ہے. اب کئی لوگوں میں وہ پاتھ وے ملنے کا اچھا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی 12 بجے ہوں گے جب ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے ان کو اب جتنا بھی خوش کر لیں ان کے پیچھے نیورو پلاسٹک چینجز آ چکی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملنے کا انداز بھی اچھا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی خوبی ہے جو ہر بیہیویئر کے پیچھے ہے. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بیہیویئر کہتے ہیں آٹومیٹک ایکشن کو، جو آپ کے یعنی روٹین سے آپ کی کنٹرول کے بغیر آپ کو بیہیو کر رہے ہیں تو اسی بیہیویئر کہتے ہیں. سر یہ فلیکسیبلٹی کی طرح ہے کہ جتنا مطلب فلیکسیبل ہوگا وہ چیزیں، نئی چیزیں لرن کرے گا. جی بالکل، فلیکسیبلٹی پلاسٹک کی طرح نا، لچک ہے اس میں برین میں. جی جی. تو آپ اگر اس میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو آ جائے گی. فرض کریں اگر آپ کا کوئی نیگیٹو بیہیویئر بن بھی گیا تو آپ اس میں پازیٹیو بھی لا سکتے.
اوکے. اس کو آپ اس پاتھ وے کو ہلکا کر کے ایک نیا اچھا پاتھ وے بنا لو. اچھا سر یہ نیورو پلاسٹیسٹی کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں زیدی یہ جو نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے نا پرنسپل آف ریپیٹیشن کے اوپر کام کرتی. یعنی کہ ایک کام آپ جتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے تو پھر اس میں پکی چینجز آئیں گی. یعنی کہ ایک دفعہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ آپ کو کام کرتے ہیں نا اس کا ایک دماغ میں وائرنگ ہو جاتی ہے اور وہ وائرنگ ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو. جیسے فرض کریں ایک نے نشہ کیا ایک دفعہ, وہ ایک ہی پاتھ وے بنا. اس ٹائم نشے کو ختم کرنا آسان ہے کیونکہ ویک پاتھ وے ابھی. جب دوسری دفعہ کرے گا پاتھ وے نشے کا زیادہ بن جائے گا, پھر تیسری دفعہ پھر پاتھ وے اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کام کرتی ہے پرنسپل آف ریپیٹیشن کے اوپر کہ آپ جتنی دفعہ ریپیٹ کوئی چیز کریں گے پاتھ وے اتنا گہرا ہوتا جائے گا. اچھا سر آپ ماشاء اللہ سے نیورو سائنٹسٹ ہیں, تو کیا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیا اس سے سائیکولوجیکل پرابلمس کو کچھ ہیبٹس کو نیورو پلاسٹیسٹی کی مدد سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل زیدی. دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر بیہیویئر کے دو فارمز ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. اگر آپ نیگیٹو والی چیز کو بہتر کرتے ہیں, بوسٹ کرتے ہیں, اس کی وائرنگ کرتے ہیں تو وہ آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو اب نیگیٹو کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ اس کا الٹرنیٹ پازیٹیو کام کرنا شروع کر دیں. جب آپ پازیٹیو کام کوئی اور الٹرنیٹ کریں وہ آٹومیٹیکلی ویک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ آٹومیٹیکلی ویک ہوتا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے بیہیویئر بھی چینج کر سکتے ہیں, آپ اسے اسٹریس مینیج کر سکتے ہیں, انگزائٹی مینیج کر سکتے ہیں, یا ایون برین میں کچھ برین ڈس آرڈر ہیں جیسا ڈپریشن ہے, اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کے پیچھے خاص ریزن ہو, ٹھیک ہے نا, اس ریزن کی جگہ آپ پازیٹیو چیز کو ایڈ کریں اور اس کو ریپیٹیشن میں ڈالیں تو آپ بہتر ہو جائیں. تو آپ اس سے بہت سارے نیورو سائیکولوجیکل ایشوز کو مینیج کر سکتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے. اچھا سر نیورو پلاسٹیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ بالکل نیورو پلاسٹیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے. دیکھیں نیورو پلاسٹیسٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا برین کا فنکشن, تو اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی نیورو پلاسٹک چینجز کرنی ہے تو آپ نے وہ کام شروع کرنا ہے. اور کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ماحول کریٹ ہونا چاہیے. ایک بیس لائن دماغ کے اندر ہوگی, یعنی کہ دماغ آپ کا ریلیکس ہونا چاہیے, دماغ میں کوئی سٹریس نہیں ہونی چاہیے, دماغ میں جو ہے وہ آکسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر دماغ ایک بیسک لیول پہ ٹھیک ہے تو اس میں جو چینجز ہیں وہ آسانی سے ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ایک دماغ میں آلریڈی بہت برڈنائز ہوا تو اس میں چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, فرض کریں ایک بڑا آدمی ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. چھوٹے بچے کو تو نہیں پتہ سٹریس کیا ہے, پرابلم کیا ہے, فائنانس کیا ہے, معاشی حالات کا اس کو نہیں پتہ, وہ تو آزاد ہے. بڑے کو زیادہ پرابلم, اس کا دماغ برڈنائز ہے. برڈنائز دماغ میں اگر آپ چینجز کریں گے تو مشکل ہوں گی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چھوٹے بچے کو اگر آپ قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں تو وہ 2 سال میں بھی کر لیتا ہے. کئی بچوں کو میں نے دیکھا سال میں بھی کر جاتے ہیں. لیکن بڑا آدمی اگر اس کو 35 سال کا بندہ ہے تو اس کو تو آپ 2 سال میں قرآن پاک حفظ نہیں کروا سکتا, کیونکہ اس میں جو پلاسٹک چینجز ہیں وہ مشکل ہو گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نیورو پلاسٹیسٹی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے پہلے دماغ میں. آپ کا دماغ پراپر ہائیڈریٹڈ ہو, ٹھیک ہے, آکسیڈنٹ زیادہ نہ ہو, ریلیکس ہو, ٹھیک ہے, برڈنائز نہ ہو. اس ماحول میں رہ کے پھر آپ وہ روٹین کی چیزیں کریں جس طرح کی آپ چینجز لے کے آنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کانفیڈنس چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کانفیڈنٹ ہوں, ایسے کام کرتے ہوئے دیکھیں جس میں آپ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں, تو وہی چینجز آپ کے برین میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور 4 دن بعد 5 دن بعد آپ کانفیڈنٹ فیل کریں. تو سر ایج وائز جو ہے نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا کم رک جاتی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے پیچھے بھی ایک مثال دی ہے کہ دیکھیں نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ بچپن میں زیادہ ہے, یعنی کہ برین میں زیادہ کیپیسٹی ہے چینج ہونے کی. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں برین میں, یعنی کہ آپ کو اسٹریسر کئی آ گئے ہیں,
آکسیڈنٹ زیادہ ہیں, اسٹریس زیادہ ہے, ورک لوڈ ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, ریلیشن شپ پرابلمز ہیں. تو اس کی وجہ سے سادہ پرنسپل یہ ہے کہ جتنا دماغ آپ کا برڈنائز ہوگا اتنی کم نیوروپلاسٹسٹی ہوگی. تو اس لیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو بچپن ایک ایسا ٹائم ہے آپ کی زندگی میں جس میں آپ بہت آسانی سے چینجز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہاں سے ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو اولڈ ہو گئے ہیں تو آپ میں نیوروپلاسٹسٹی نہیں ہو سکتی اسٹل بھی ہو سکتی, لیکن اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. ایج فیکٹر کو آپ اس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ مائنڈ فلنس کریں, میڈیٹیشن کریں, یوگا کریں, ٹھیک ہے, اور کچھ نیوٹریشنل چیزیں ہیں جس طرح اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا زیادہ استعمال کریں جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پانی کا زیادہ استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کا برین جو ہے وہ ریلیکس ہوگا. ریلیکس برین کے اندر اگر آپ نیوروپلاسٹک چینجز کریں گے تو وہ جلدی ہوں گی. تھینک یو سو مچ ویورس. آئی ہوپ کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بڑا انفارمیٹیو ہے. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز رائٹ اس ان دا کامنٹ سیکشن. ڈیفینیٹلی وی ول آنسر. تھینک یو سو مچ.